نے فرمائی وہ اس سے بھی بڑی یعنی صبر والا کام تھا۔ آج کل ہم اس کا بات کو ذرا غور سے سوچیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ اس کو تم اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر لو، اس کو تم اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آج ہم حاضر ہیں ہفتے والے دن کا پروگرام لے کر، جس کا موضوع ہے میں اور میرا گھر۔ ہر آدمی کا جو گھر ہے، اب اس میں گھر کے اندر کے افراد 4 قسم کے ہوتے ہیں: بزرگ، بچے، مرد، عورتیں، اور یہ سب مل کر گھر کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، پرسکون بنانا چاہتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ہمارے جو گھر ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ ہمارا خاندان بھی ہوتا ہے، اور گھر کے اندر جو راحت، چین، سکون ہے نا، وہ خاندان کے افراد، رشتہ داروں کے بہتر تعلقات، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں گے تو ہمارے گھر کے اندر خوشیاں زیادہ ہوں گی۔ اگر رشتہ داروں سے ہمارے معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے تو پھر گھر کے اندر ٹینشنیں ہوں گے خواہ مخواہ۔ جی ظاہر ہے، اب گھر کے اندر مرد اور عورت دونوں کے طرف کے رشتے ہوتے ہیں۔ مرد کے رشتہ دار ہیں یا عورت کے رشتہ دار ہیں، وہ ددیال کہلاتے ہیں یا ننیال کہلاتے ہیں۔ ددیال کے رشتہ دار جو ہے ان کے ساتھ بھی، اور ننیال کے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی بلائی کرنی ہے۔ اب اکثر گھروں میں ٹینشنیں بنی ہوتی ہیں، پریشانیاں بنی ہوتی ہیں، رشتہ داروں کے اندر تھوڑی بہت ناچاکی، تھوڑی چیزیں، معمولی باتیں ہوتی ہیں، اور ان کو آدمی وہ بنیاد بنا کر وہ کئی تو اتنے بڑے حادثات بھی ہو جاتے ہیں۔ کئی جگہوں پہ ان رشتوں کے اندر تھوڑی غلط فہمیوں کی بنیاد پر وہ آپس میں ناچاکیاں بڑھتے بہت حادثات ہوتے ہیں، مطلب جھگڑے ہوتے ہیں، اور بعض جگہ پر تو اللہ معاف کرے قتل مقاتلے کے بھی واقعات آ جاتے ہیں۔ اب اس کے لیے آج جو ہے ہم آپ کو 2 واقعات سناتے ہیں۔ ایک واقعہ تو ہے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں۔ اب یہ 4 پارے کی آیت ہے نا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا، یہ جب نازل ہوئی نا تو اس میں اب اللہ پاک نے یہ حکم دیا ہے، مفہوم ہے جس کا کہ تم نیکی کے کامل درجے کو ہرگز اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنا محبوب ترین مال اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ یہ اب حکم ہے۔ اب چونکہ قرآن جو ہے حضرات صاحب اکرام رضی اللہ اجمعین کی زندگیوں پر اترا ہے، اور حضرات صاحب اکرام رضی اللہ اجمعین جو ہے نا وہ تختہ مشق ہے، جس کے اوپر استاذ لکھتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہنما ہیں، دونوں جان کے سردار ہیں، لیکن اللہ پاک نے ان کو انسانوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا، تو وہ پیغام پہنچانے کے لیے جس بورڈ کے اوپر استاد لکھتا ہے نا، وہ بورڈ جو ہے نا حضرات صاحب اکرام رضی اللہ اجمعین کی ذات ہے، آل بیت ہے۔ اب آل بیت کی زندگیاں بھی اور حضرات صاحب اکرام رضی اللہ عنہ کی زندگیاں بھی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اگر ان کے اوپر ہم زندگی گزاریں گے تو ان کے طریقے کو اپنائیں گے تو اللہ پاک ہمیں بھی دونوں جان میں کامیاب کریں گے۔ اگر ایسا نہیں کر سکے تو پھر دونوں جان میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہ جب 4 پارے کی آیت شریفہ نازل ہوئی، جس کا بھی میں نے مفہوم بیان کیا، تو یہ صحابی، مختلف صحابہ، سارے صحابہ نے ایسا ہی کیا، مختلف صحابہ اپنے محبوب ترین چیزیں پیش کرتے رہے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہے۔ یہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اس لیے سناتا ہوں کہ ان کے اوپر آج کے اس دور میں ہم نے سوچنا ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ایسا کیا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جو باغ ہے نا بیرخا، یہ مسجد نبی کے قریب بھی تھا، ٹھنڈے پانی کا اس کے اندر چشمہ بھی تھا، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس باغ میں جا کر دن کو آرام فرماتے تھے، اور یہ اب موجودہ مسجد نبی کے اندر آ چکا ہے۔ تو یہ حاضر ہوئے، انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، یہ باغ جو ہے نا، اللہ نے محبوب ترین مال جو ہے مانگ لیا ہے، تو اب یہ باغ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اور یہ میں اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک، یا اللہ پاک ان حضرات صاحب کرام رضی اللہ عنہم کے درجات کو اور بلند فرما،
یا اللہ ہماری طرف سے بھی ان کے اوپر جو ہے صلاۃ والسلام اور بہترین درود کی ہدیہ پہنچا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، فرمایا بہت اچھا مال ہے۔ پھر اگلی جو بات کہی نا، آج کل کے ہمارے دور کے اندر اس کو میں اکثر سوچتا رہتا ہوں کہ اگلی بات ایک تو اتنا بڑا باغ ایک دم سے صدقہ کرنا، تو دوسری بات جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ اس سے بھی بڑی یعنی صبر والا کام تھا۔ آج کل ہم اس کا بات کو ذرا غور سے سوچیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ اس کو تم اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر لو، اس کو تم اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائیوں کو اور اپنے خالہ زاد بھائیوں کو بلا کر ان میں اس باغ کو تقسیم کر دیا۔ یعنی اس میں یہ بات بھی سامنے آ گئی، اور ایک اور حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ سب سے بہترین ہمارے صدقے کا، ہماری بلائی کا جو اقدار ہوتے ہیں نا، وہ قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں صدقے کی آغاز یعنی عیال سے کرو، اپنے رشتہ داروں سے کرو۔ اور یہ جو دوسری بات تھی نا، یہ میرے خیال کے مطابق آج کل کے ہم دور میں باہر کسی کو دینا تو پسند کر لیں گے، لیکن رشتہ داروں کو دیتے ہوئے ہمیں جو ہے نا، تو اس کے لیے جو ہے گھروں میں اندر سکون چاہیے نا۔ تو جیسے ہم گھر کے افراد آپس میں، ایسے ہی ہمارے گھر والوں کے رشتہ دار بھی ہیں۔ دو قسم کے رشتہ دار ہوتے ہیں، ایک والد کی طرف سے ہوتے ہیں، ایک والدہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ ان کو ددیال کہتے ہیں، ان کو ننیال کہتے ہیں۔ دونوں رشتوں کے ساتھ، دونوں رشتہ داریوں کے ساتھ جو ہمارے قریب رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھلائی کرنی ہے، اور صلہ رحمی کی نیت سے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ ان کو نہیں کہ انہوں نے ہمارے گھر چیز نہیں بھیجی ہم نہیں بھیجیں گے، انہوں نے ہمارے ساتھ اچھی طرح نہیں بولے ہم نہیں بولے، نہیں، ہم نے ہر حال میں ان کے ساتھ بھلائی کرنی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ ہر حال میں ان کے ساتھ اچھا بولنا ہے، ہر حال میں۔ یہ دوسری کا مفہوم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے علی کیا تمہیں میں اولین و آخرین کے بہترین اخلاق نہ بتاؤں؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیں۔ فرمایا جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو، جو تمہیں اپنی اطاعت سے محروم رکھے تم اسے عطا کرو، اور جو تمہارے اوپر ظلم کرے تم اسے معاف کرو۔ یہ اولین آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے انسانوں میں سب سے بہترین اخلاق۔ تو ان اخلاق پہ آنا ہے تو انشاءاللہ سارے واری نہارے ہو جائیں گے، خوشیاں ہی خوشیاں، یقین کریں کر کے دیکھیں۔ جمعے والے دن میں بھی صلہ رحمی کی نیت سے کچھ اپنے رشتہ داروں کو بنا کر، کل میں نے مچھلی بنائی، آج کل موسم ہے سردی کا، مچھلی بنا کے الحمدللہ اپنے قریب کے رشتہ داروں کے گھروں میں خود ایک گھر میں دے کے آیا، مچھلی بھی ساتھ میں تھوڑا چپس بنائے ہوئے تھے، ساتھ میں سلاد رکھ کے دے کے آیا، بڑی خوشی ہوئی۔ آپ اس کی کوشش کریں گے۔ کل ہمارا پروگرام ہوگا میں اور میری تعلیم، اتوار والے دن۔ کل تک کے لیے